ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی سے کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، میر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں میرے تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، میر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے صلاح کر کے آپ کی خدمت اقدس میں عرض ہوئے ہوں، مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر بہت خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریاں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں تاکہ اس بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا نہ چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال رکھ لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ کے لیے آباد و شاد رہے گا اور وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا میر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سی ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتا ہو۔ ایسے گھروں میں لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتی۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گی، آپ کی بیٹی کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے، اور نہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو محتاج سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے وہ اس کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے، اور ماں باپ کو دیکھتی ہے اور پریشان رہتی ہے، فکر مند رہتی ہے میری وجہ سے میرا مائکہ یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گناہ بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس کے گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا، اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد کی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم نے اپنے آس پاس کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا اس کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور بیوی کو خطرے خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخصیات بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا کرے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنا عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی چار زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماریوں اور رنج و غم میں الجھوی تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کی ذلت و رسوائی سے بچے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، جو شریعت کی راہ پر چلے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا امر، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ اپنا گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ بے شک میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے الفاظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت عذاب غنہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم اتنا غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہوگا۔ سمجھو، اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی، آپ کو دعاؤں میں یاد دے گی۔ اور وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر ایسے پسند کرتے ہیں۔ میری بہن بھائیوں، اب ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا کرے اور ان کے نصیب نیک کرے اور ہمیشہ ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الہی آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔